حسن بھی تھا اداس اداس، شام بھی تھی دھواں دھواں، یاد سی آ کے رہ گئیں دل کو کئی کہانیاں۔ ناظرین آداب، یہ مشہور زمانہ شعر فراق گورکھپوری صاحب کا ہے، جن کی یوم وفات آج یعنی 3 مارچ کو ہے۔ اردو لائف کے اس شمارے میں آج ہم بات فراق گورکھپوری صاحب پہ کریں گے۔ دوستوں، فراق صاحب کا شمار 20ویں صدی کے صفحے اول کے شعراء میں ہوتا ہے۔ ان کے معاصرین میں شاعر مشرق علامہ اقبال، فیض احمد فیض، جوش ملیح آبادی، جگر مراد آبادی، یگانہ چنگیزی، کیفی اعظمی اور ساحل لدھیانوی وغیرہ ہیں۔ اتنی عظیم ہستیوں کے موجودگی کے باوجود فراق صاحب نے ابتدائے عمر سے ہی اپنے شاعری کا لوہا منوا لیا۔ بہت پہلے سے ان قدموں کی آہٹ جان لیتے ہیں، تجھے اے زندگی ہم دور سے پہچان لیتے ہیں۔ ساغری صبح چکا لاؤ کہ کچھ رات کٹے، نور سیال کو چھلکاؤ کہ کچھ رات کٹے، نغمہ جلوہ و رخ گاؤ کہ کچھ رات کٹے، شعلہ عشق کو بھڑکاؤ کہ کچھ رات کٹے۔ بھول بسرے ہوئے غم ہائے حیات رفتہ، تم بھی ایسے میں چلے آؤ کہ کچھ رات کٹے، ایک مدت سے فضاؤں میں ہیں شعلے لب کے، ساز شبنم ہی کو کھنکاؤ کہ کچھ رات کٹے۔ تم جدا ہوگے تو ہو جائے گی یہ رات پہاڑ، رات کی رات ٹھہر جاؤ کہ کچھ رات کٹے، اس زمانے میں کہاں ہے کوئی روداد نشاط، غم کے افسانے کہے جاؤ کہ کچھ رات کٹے۔ فراق صاحب ایک بہترین شخصیت کے مالک تھے۔ ان کا مطالعہ بہت وسیع تھا، وہ انگریزی کے استاد تھے۔ ان کے اندر بات کرنے کا ایک ہنر تھا جس سے لوگ کافی امپریس ہوا کرتے تھے۔ وہ بہت ہی اچھے کنورسیشنسٹ تھے، حاضر جوابی میں بھی ان کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ آگرہ یونیورسٹی میں جب فراق صاحب پڑھائی کر رہے تھے تو وہ سارے سبجیکٹ میں بہت ہی اچھے مارکس لاتے تھے، پر وہ فزکس میں ہمیشہ فیل کر جاتے تھے۔ ایک بار پرنسپل نے انہیں بلا کر دریافت کیا کہ میاں تم سارے مضامین میں بہت ہی اچھے نمبر لاتے ہو، پر کیا وجہ ہے کہ فزکس میں فیل کر جاتے ہو؟ اس پہ فراق صاحب نے برجستہ کہا، حضور ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ میں فزیکلی کمزور ہوں۔ ایک بار کا واقعہ ہے، ایک مشاعرے میں فراق صاحب کے بعد ایک نوجوان شاعر کو دعوت سخن دیا گیا۔ اس پہ اس نوجوان شاعر نے کہا، قبلہ فراق صاحب کے بعد میں کیسے شعر پڑھوں؟ اس پہ فراق صاحب نے فوراً کہا، میاں اگر تم میرے بعد پیدا ہو سکتے ہو تو میرے بعد شعر کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ فراق صاحب غصور مزاج بھی تھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک نوجوان شاعر نے انہی کے اشعار میں کچھ الفاظ آگے پیچھے کر کر اپنے نام سے سنا دیا۔ یہ بات جب فراق صاحب کو پتہ چلی تو وہ بہت انہیں ناگوار گزری، اور کچھ دنوں کے بعد جب اس نوجوان شاعر سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے اس بات کو پوچھا، تو اس پہ وہ نوجوان شاعر تھوڑا پریشان ہوا اور اس نے کہا کہ حضور یہ مینٹل ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس پہ فراق صاحب نے برجستہ کہا، برخوردار، ہم نے پلین کا پلین سے ایکسیڈنٹ سنا ہے، ٹرین کا ٹرین سے سنا ہے، آج پہلی بار سائیکل کا ہوائی جہاز سے ایکسیڈنٹ سن رہے ہیں۔ فراق صاحب جب الہ آباد یونیورسٹی میں انگریزی کے استاد تھے تو ان کے ایک ساتھی ایشوری پرساد صاحب تھے، جن کی ہر سال 2 سال میں ایک کتاب شائع ہو جاتی تھی۔
ایک بار جب ایشوری بابو کی کتاب پبلش ہوئی تو فراق صاحب نے کہا، بھائی ایشوری، اب تم نے بہت لکھ لیا، اب کچھ پڑھ بھی لو۔ ایک آدمی ایک اندھے کنویں میں گر پڑا اور چلا رہا تھا کہ کوئی مجھے نکالو، تو ایک شاعر جا رہے تھے، انہوں نے جھانک کے جو دیکھا تو خود بھی گر پڑے۔ پوچھا پہلے آدمی سے کہ آپ کون؟ کہا میں تو راہگیر تھا، جاتے جاتے گر پڑا۔ آپ کون؟ کہا میں شاعر ہوں، مطلب عرض کرتا ہوں۔ سے وہ اس کو بھول گئے کہ ہم کنویں میں۔ بنارس میں ایک مکان کو کوئی کرایہ پر نہیں لیتا، ایسا خیال تھا کہ اس میں بھوت رہتے۔ تو ایک شاعر نے کہا بھائی اب مکان مل ہی نہیں رہا، اللہ اسی کو لے لو۔ وہاں وہ اتنا اپنا کلام سناتے تھے کہ بھوت بھاگ گیا اور مکان کرایہ دار ملنے لگے۔ فراق گورکھپوری بنیادی طور پر غزل کے شاعر کہلاتے ہیں۔ جدید اردو شاعری کو فروغ دینے میں ان کا ایک اہم رول رہا ہے۔ ان کے کلام کی خاصیت یہ ہے کہ بڑی سادگی کے ساتھ یہ عام بول چال میں اپنے اشعار کہتے ہیں جو لوگوں کے دلوں کو چھو جاتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال اور فیض احمد فیض کے بعد جس کو سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی وہ فراق گورکھپوری ہیں۔ ان کی نظمیں اور رباعیاں بھی کافی پسند کی گئیں اور مقبول ہوئیں۔ ان میں بھی ایک سادگی اور ایک روانی پائی جاتی ہے۔ لہروں میں کھلا کنول نہائے جیسے، لہروں میں کھلا کنول نہائے جیسے، دوشیز صبح گنگنائے جیسے، یہ روپ یہ لوچ یہ ترنم یہ نکھار، بچہ سوئے میں مسکرائے جیسے۔ سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس ترک محبت کا بھروسہ بھی نہیں۔ دل کی گنتی نہ یگانوں میں نہ بیگانوں میں، لیکن اس جلوہ گہے ناز سے اٹھتا بھی نہیں۔ مہربانی کو محبت نہیں کہتے اے دوست، آہ اب مجھ سے تیری رنجشیں بیجا بھی نہیں۔ ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں۔ آج غفلت بھی ان آنکھوں میں ہے پہلے سے سوا، آج ہی خاطر بیمار شکیبہ بھی نہیں۔ بات یہ ہے کہ سکون دل وحشی کا مقام کنج زندہ بھی نہیں، وسعت صحرا بھی نہیں۔ ارے صیاد ہمیں گل ہیں ہمیں بلبل ہیں، تو نے کچھ آہ سنا بھی نہیں دیکھا بھی نہیں۔ آہ یہ مجمع احباب یہ بزم خاموش، آج محفل میں فراق سخن آرا بھی نہیں۔ یہ بھی سچ ہے کہ محبت پہ نہیں میں مجبور، یہ بھی سچ ہے کہ تیرا حسن کچھ ایسا بھی نہیں۔ یوں تو ہنگامے اٹھاتے نہیں دیوانہ عشق، مگر اے دوست کچھ ایسوں کا ٹھکانہ بھی نہیں۔ فطرت حسن تو معلوم ہے تجھ کو ہمدم، چارہ ہی کیا ہے بجز صبر سو ہوتا بھی نہیں۔ منہ سے ہم اپنے برا تو نہیں کہتے کہ فراق ہے تیرا دوست، مگر آدمی اچھا بھی نہیں۔ سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس طرح کی محبت کا بھروسہ بھی نہیں۔
تم مخاطب بھی ہو قریب بھی ہو، تم کو دیکھیں کہ تم سے بات کریں۔ کوئی سمجھے تو ایک بات کہوں، عشق توفیق ہے گناہ نہیں۔ سنتے ہیں عشق نام کے گزرے ہیں ایک بزرگ، ہم لوگ بھی فقیر اسی سلسلے کے ہیں۔ ہم سے کیا ہو سکا محبت میں، خیر تم نے تو بے وفائی کی۔ نہ کوئی وعدہ نہ کوئی یقین نہ کوئی امید، مگر ہمیں تو تیرا انتظار کرنا تھا۔ تیرے آنے کی کیا امید، مگر کیسے کہہ دوں کہ انتظار نہیں۔ یہ معنی زندگی ہے 4 دن کی، بہت ہوتے ہیں یاروں 4 دن بھی۔ آپ کی خدمت میں کچھ پیش کرتا ہوں۔ بے کسی ہجر میں مجبوری نطق، ہاں ہم تجھ کو پکارے بھائی، یہ بھائی سنو، زبان بھی عرض کرتا ہوں، جسے ڈس لیا ہو زمانے نے، کوئی زندگی ہے وہ زندگی۔ یہ سواد شام اندھیرا رات ہے اجل نما، یہ ضیاء صبح صبح کا اجالا، یہ ضیاء صبح کفن کفن۔ تنہائی میں کسے بلائیں اے دوست، تنہائی میں کسے بلائیں اے دوست، تم دور ہو کس کے پاس جائیں اے دوست، اس دولت وقت سے تو دم گھٹتا ہے، دولت وقت سے دم گھٹتا ہے، یہ نقد شب کہاں بھنائیں، سر بسر کوئی داستان ہے عجیب عالم انجمن، تو ہے سر بسر کوئی داستان ہے عجیب عالم انجمن۔ یہ نگاہ ناز زبان زبان، یہ سکوت ناز سخن سخن۔ عرض کرتا ہوں، وہ عالم ہوتا ہے مجھ پر جب فکر غزل میں کرتا ہوں، خود اپنے خیالوں کو ہمدم میں ہاتھ لگاتے ڈرتا ہوں۔ جب ساز غزل کو چھوتا ہوں راتیں لو دینے لگتی ہیں، ظلمات کے سینے میں ہمدم میں روز چراغاں کرتا ہوں۔ یہ میری نوائے نیم شبی اشک انجم میں نہائی ہوئی، اڑ جاتی ہیں نیندیں صدیوں کی، کیا جانیے کیا میں کرتا ہوں۔ آخری شعر آ جاتا ہے، دل جن کے فلک سے اٹکے ہیں، دھرتی کی وہ عظمت کیا جانے، میں جس کے قدم پر کنگرے افلاک کو بھی خم کرتا ہوں۔ آج آنکھوں میں کاٹ لے شب ہجر، زندگانی پڑی ہے سوتے، تم مخاطب بھی ہو قریب بھی ہو، تم کو دیکھیں کہ تم سے بات کریں۔ بحیثیت تنقید نگار بھی فراق گورکھپوری کافی مقبول ہوئے ہیں۔ حاشیے اور اندازے ان کا تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے، جس میں انہوں نے مختلف شعراء کے شاعری کا تنقیدی جائزہ لیا ہے، اور اس میں بھی تنقید نگاری میں اپنے قلم کے جوہر انہوں نے دکھائے ہیں۔ رات آدھی سے زیادہ گئی تھی، سارا عالم سوتا تھا، نام تیرا لے لے کر کوئی درد کمارا روتا تھا،
کچھ کا کچھ کہہ جاتا تھا میں فرقت کی بےتابی میں، سننے والے ہنس پڑتے تھے ہوش مجھے تب ہوتا تھا، اس کے آنسو کس نے دیکھے اس کی آہیں کس نے سنی، چمن چمن تھا حسن بھی لیکن دریا دریا روتا تھا، رات آدھی سے زیادہ گئی تھی سارا عالم سوتا تھا۔ طبیعت اپنی گھبراتی ہے جب سنسان راتوں میں، ہم ایسے میں تیری یادوں کی چادر تان لیتے ہیں۔ گورکھپور کا مشن اسکول، سینٹ اینڈروز ہائی اسکول، الہ آباد کا میو کالج، علم و دانش کے یہی وہ زینے ہیں جن سے گزر کر فراق اس بلندی پر پہنچے۔ اے مانی کائنات مجھ میں آ جا، اے راز صفات و ذات مجھ میں آ جا، سوتا سنسار جھل ملاتے تارے، اب بھی چلی ہے رات مجھ میں آ جا، اور ملک کا ممتاز ترین اعزاز بھی ملا۔ آنے والی نسلیں تم پر فخر کریں گی ہم اسرو، جب بھی ان کو دھیان آئے گا تم نے فراق کو دیکھا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو فراق گورکھپوری صاحب پہ مبنی یہ شمارہ پسند آیا ہوگا۔ اس سے قبل ہم نے اردو لائیو کے کئی ایپیسوڈز میں کئی عظیم شعراء علامہ اقبال، مرزا غالب، میر تقی میر، فیض احمد فیض، جان ہیلیا، پروین شاکر، کیفی اعظمی وغیرہ پہ اسپیشل ایپیسوڈ کیا ہے۔ اس کے علاوہ کئی مضامین جیسے اردو میں منظر نگاری، رومانی شاعری، غزل کا سفر وغیرہ، اور کئی خاص دنوں جیسے نیو ایئرز ڈے، انڈیپینڈنس ڈے، چلڈرنس ڈے اور ویلنٹائنز ڈے پہ بھی ہم نے خاص شمارہ نکالا ہے۔ یہ سارے ایپیسوڈ اردو لائیو چینل کے ویڈیو سیکشن میں موجود ہیں، آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔